بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے جنت، شیطان کا وسوسہ اور وہ لمحہ جب انسان پہلی بار لغزش کرتا ہے اور پھر توبہ کے آنسو بہا کر دوبارہ اپنے رب سے جڑتا ہے، یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اس واقعہ کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین، زمین پر زندگی شروع ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اب زمین پر اپنے رب کے حکم سے آباد ہو چکے تھے۔ زمین جس پر پہلی بار انسان کے قدم پڑے اب آہستہ آہستہ زندگی کا رنگ اختیار کر رہی تھی۔ پھول کھلنے لگے، پانی کے چشمے بہنے لگے اور انسان کے ہاتھوں نے زمین پر محنت کا پہلا بیج بو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی۔ ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ یہ زمین پر انسانی نسل کا آغاز تھا۔ انہی میں دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل۔ قابیل زمین کا کاشتکار تھا اور حابیل بکریاں پالتا یعنی چرواہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آزمائش کا وقت آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا، میرے بیٹو، تم دونوں اپنے رب کے حضور قربانی پیش کرو۔ جو قربانی قبول ہوگی وہی اللہ کے نزدیک مقبول بندہ ہے۔ یہ قربانی صرف جانور یا فصل نہیں تھی، بلکہ اخلاص، نیت اور دل کی پاکیزگی کا امتحان تھی۔ قابیل نے اپنی کھیتی سے کچھ اناج لیا، مگر وہ دانے سب سے کمزور اور خراب تھے۔ دل میں تکبر اور لاپرواہی تھی۔ حابیل نے اپنی بہترین بکری کو اللہ پاک کے نام پر ذبح کیا، دل میں خالص، زبان پر شکر اور آنکھوں میں عاجزی۔ پھر دونوں نے اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا میں مشغول ہوئے۔ آسمان سے ایک نورانی شعلہ اترا اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیا گیا، جبکہ قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب انسان نے دوسرے انسان کے لیے حسد محسوس کیا۔ قابیل کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، چہرے پر نفرت، دل میں حسد اور زبان پر غرور۔ اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول کی، مگر میری کیوں نہیں؟ کیا تو مجھ سے بہتر ہے؟ حابیل نے نرمی سے جواب دیا، بھائی، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو دل سے خلوص لاتا تو تیری بھی قبول ہوتی۔ قابیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اسے ختم کر دو، یہی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ حابیل نے کہا، بھائی، اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 28۔ حابیل کے یہ الفاظ قابیل کے دل پر اثر نہ کر سکے۔ شیطان کا وسوسہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ایک رات جب حابیل اپنی بکریوں کے ساتھ تنہا تھا، قابیل نے اس پر حملہ کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پر پہلا خون بہا۔ حابیل گر گیا۔ زمین نے پہلی بار انسانی خون کو محسوس کیا۔ پہاڑوں نے لرزہ لیا، ہوائیں ساکت ہو گئیں۔ قابیل اپنے بھائی کے بے جان جسم کو دیکھتا رہا، دل میں خوف، آنکھوں میں حیرت۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ مگر شیطان نے کہا، اب چھپاؤ، اسے دفن کر دو، کوئی نہ جانے۔ قابیل نے لاش کو اٹھایا، پہاڑوں، جنگلوں، درختوں کے درمیان پھرنے لگا، مگر سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نشانی بھیجی۔ دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَصْبَحَ مِن نَادِمِينَ، پھر وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا۔ زمین پر انسان کے جرم کا پہلا بوجھ رکھ دیا گیا۔ آسمان خاموش تھا اور زمین نے اپنا غم محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ رو پڑے۔ حوا علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انسانیت کی پہلی ماں نے اپنے بیٹے کا سوگ منایا اور دوسرے بیٹے کی خطا پر آنسو بہائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو بلایا، بیٹے، تو نے کیا کر دیا؟
تو نے اپنے بھائی کو کیوں مارا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قربانی کی وجہ سے نوازا؟ یہ اللہ پاک کی تقسیم تھی، اس میں تیرا کیا دخل؟ قابیل خاموش رہا، ندامت کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زمین پر انسان کا پہلا جنازہ ادا ہوا، حابیل کو دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ پاک، یہ زمین ہماری آزمائش کا میدان ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا، میرے بیٹو یاد رکھو، شیطان تمہارے درمیان دشمن ہے، وہ حسد، غرور اور نفس کے راستے سے تمہیں بہکاتا ہے۔ جو اس کے وسوسے میں آ جائے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پاک سے ڈرے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب انسان نے سیکھا کہ گناہ صرف عمل نہیں، نیت اور دل کی بیماری سے شروع ہوتا ہے۔ قابیل زمین پر بھٹکتا رہا، ندامت نے اس کی روح کو جکڑ لیا۔ ہر آواز اسے اپنی بھائی کی یاد دلاتی، ہر ہوا کا جھونکا اسے کہتا تو نے ظلم کیا ہے۔ وہ چیختا، بھاگتا، لیکن سکون نہ ملا۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے، جو ظلم کرتا ہے اسے سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یوں انسان نے پہلی بار یہ جانا کہ زندگی کا اصل امتحان دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو ایک جان کو ناحق قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو ایک جان کو بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ سورۃ المائدہ آیت 32۔ یہ آیت حابیل کے خون کے بعد نازل ہوئی تاکہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک ناحق خون پوری نسل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، قابیل نادم ہوا، اور زمین نے ایک سبق محفوظ کر لیا کہ محبت رب کی راہ ہے اور حسد شیطان کا زہر۔ آج بھی جب کوئی شخص کسی سے جلتا ہے تو دراصل وہ قابیل کے قدموں پر چلتا ہے، اور جب کوئی صبر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو وہ حابیل کے نقش قدم پر ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے، یہی زمین کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ اللہ پاک کے نبی بنے اور علم، عبادت اور ہدایت کی مشعل بنے۔ یوں انسان کی پہلی آزمائش ختم ہوئی اور ہدایت کا نیا باب شروع ہوا۔ اگلی قسط میں دیکھیے حضرت شیث علیہ السلام، علم وراثت اور وحی کا آغاز، جہاں انسان کو وحی، کتابت اور علم کا تحفہ ملتا ہے اور زمین پر نبوت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔